السلام علیکم۔ ریکارڈنگ نمبر 10 تفصیلی سوالات و جوابات۔ سوال نمبر 1، ریاست کی ابتدا سے متعلق نظریات تخلیقی ربانی کا تنقیدی جائزہ لیں۔ ہیڈنگ آئے گی نظریہ تخلیقی ربانی پر تنقید۔ اس نظریے نے عہد قدیم میں لوگوں کے دلوں میں ریاست کا احترام پیدا کیا اور انہیں ریاست کی اطاعت پر آمادہ کیا۔ اس سے ریاست کو استحکام نصیب ہوا، تاہم اس نظریے پر حسب ذیل تنقید کی جاتی ہے۔ ہیڈنگ نمبر 1، غیر منطقی۔ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ ریاست خدا کی تخلیق کردہ ہے۔ اس نظریے کے حامی عقلی دلائل کے بجائے مذہبی عقائد کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ طرز استدلال ہوا گیر نہیں ہے۔ ہیڈنگ نمبر 2، جمہوریت کے خلاف۔ یہ نظریہ جمہوریت کے خلاف مطلق العنان بادشاہت کی حمایت کرتا ہے۔ حکمران عوام کی بجائے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہیں۔ اس طرح یہ نظریہ جمہوریت، قومی آزادی اور مساوات کے خلاف ہے۔ ہیڈنگ نمبر 3، ظالم حکمران۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اس لیے کوئی ظالم حکمران اس کا نمائندہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی تاریخ ظالم حکمرانوں سے بھری پڑی ہے۔ ہیڈنگ نمبر 4، رجعت پسند اور غیر معقول۔ نظریہ تخلیق ربانی عوام کے حقوق کو تسلیم نہیں کرتا، علاوہ ازیں عوام کو ریاست کی فلاح و بہبود میں شریک نہیں کرتا، لیکن دوسری طرف خراب اور بدخو بادشاہ کی برداشت کرنے کا درس دیتا ہے۔ اس سے سیاسی اداروں کی اصلاح اور ترقی نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ اس نظریے کو رجعت پسند اور غیر معقول قرار دیا گیا ہے۔ ہیڈنگ نمبر 5، موروثی بادشاہت۔ یہ نظریہ موروثی بادشاہت کی وکالت کرتا ہے۔ نقادوں کا خیال ہے کہ اس طرح اقتدار اعلیٰ ایسے شخص کے ہاتھ آ سکتا ہے جو ہر لحاظ سے اس کا اہل نہ ہو۔ ہیڈنگ نمبر 6، بادشاہ اور کلیسا۔ بادشاہ اور کلیسا کے مابین اختیارات کی جنگ بالآخر بادشاہ کی فتح پر ختم ہوئی۔ اس سے ریاست پر مذہبی عوامل کی اہمیت کم ہو گئی اور یہ نظریہ مان پڑ گیا۔ ہیڈنگ نمبر 7، عیسائیت اور اسلامی تعلیمات کے منافی۔ یہ نظریہ عیسائیت اور اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ اسلام میں بادشاہ کو لامحدود اختیارات عطا نہیں کیے گئے، وہ خدا اور عوام دونوں کے سامنے جواب دہ ہے۔ اسی طرح انجیل میں حکم دیا گیا ہے جو کیسر کا حق ہے اس کو دو اور جو خدا کا حق ہے وہ اس کو دو۔ ہیڈنگ نمبر 8، دھوریوں کے لیے بے معنی۔ دنیا میں بہت سارے لوگ دھوریے میں ہیں جو خدا کے وجود پر یقین نہیں رکھتے۔ ان کے نزدیک ریاست کے ربانی تخلیق کا نظریہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ سوال نمبر 2، نظریہ معاہدہ عمرانی کے مشہور مفکر ہابس اور روسو کی نظریات کا تقابلی جائزہ لیجیے۔ ہیڈنگ آئے گی ہابس کا نظریہ معاہدہ عمرانی۔ برطانوی سیاسی مفکر تھامس ہابس کے زمانے میں انگلستان میں بادشاہ اور پارلیمان کے درمیان اقتدار کے حصول کے لیے 7 سال خانہ جنگی ہوئی۔ وہ کچھ عرصہ بادشاہ چارلس اول کا اتالق بھی رہ چکا تھا۔ اس خانہ جنگی میں بادشاہ چارلس اول کو شکست ہوئی اور پارلیمانی قائدین نے اسے پھانسی پر لٹکا دیا، جس سے بادشاہ کے حامیوں کو جلاوطنی کی زندگی اختیار کرنی پڑی۔ ان جلاوطن افراد میں تھامس ہابس بھی تھا، چنانچہ مطلق العنان بادشاہت کو جائز ثابت کرنے کے لیے اس نے عمرانی معاہدے کا نظریہ اپنی کتاب لیویتھان مطبوعہ 1651 میں پیش کیا۔ لیویتھان کے معنی عزم افریت ہیں۔ ہابس اس کتاب میں ریاست کی ابتدا سے زیادہ بحث اور وضاحت اسٹوٹ خاندان کے مطلق العنان بادشاہ کو جائز ثابت کرنے کے لیے کرتا ہے۔ ہابس نظریہ معاہدہ عمرانی میں 3 چیزوں کا تفصیل سے ذکر کرتا ہے۔ ہیڈنگ نمبر 1، فطری حالات کا زمانہ۔ ہابس کے نزدیک انسان فطری طور پر خود غرض اور مطلبی واقع ہوا ہے اور اس کی خود غرضی ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ اس کے دل میں دوسروں کے لیے کوئی ہمدردی اور رحم دلی نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے حالت فطری میں لوگوں کا جان و مال محفوظ نہ تھا۔ افراتفری، انتشار اور لاقانونیت کا دورہ تھا۔ انسان کی زندگی تنہا، بدتر، بے چین، وحشیانہ اور مختصر تھی۔ ایسے حالات میں حقوق اور آزادیوں کا کوئی تصور نہ تھا، بلکہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون چلتا تھا۔ ان حالات میں لوگوں نے ایک معاہدے کی ضرورت کو محسوس کیا تاکہ وحشیانہ اور گھناؤنی صورتحال سے نجات حاصل کر سکیں۔ ہیڈنگ نمبر 2، معاہدہ عمرانی۔ لوگوں نے بھیانک فطری حالات سے نجات حاصل کرنے کے لیے آپس میں ایک معاہدہ کیا اور اپنی آزادیاں اور حقوق
کے حکمراں یا بادشاہ کے سپرد کر دیے تاکہ وہ ان کے درمیان امن و امان قائم کر سکے۔ اس معاہدے میں وہ فریق کی حیثیت نہیں رکھتا تھا اور معاہدہ صرف لوگوں کے درمیان ہوا تھا۔ اس لیے عوام تو حکمران کی اطاعت کی پابند ہے، لیکن حکمران کسی صورت لوگ میں بھی عوام کی رائے کا پابند نہیں ہے۔ اس طرح ہابس نے معاہدہ عمرانی کا معاہدہ نظریہ پیش کر کے اسٹورڈ بادشاہوں کے مطلق العنانی کو قانونی طور پر جائز ٹھہرایا۔ ہیڈنگ نمبر 3 اقتدار اعلیٰ۔ اس معاہدے کو قبول کرنے سے اقتدار اعلیٰ کا تعین ہو گیا اور ریاست وجود میں آ گئی۔ وہ فرد جسے تمام لوگوں نے اختیارات سونپے تھے وہ مقتدر اعلیٰ ہو گیا۔ مقتدر اعلیٰ چونکہ معاہدہ کارکن نہیں تھا اس لیے قانون سے بالاتر ہوا، لہٰذا کوئی بھی فرد یا افراد مقتدر اعلیٰ کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے اور مقتدر کا ہر حکم قانون کا درجہ رکھتا ہے۔ ہابس کے نزدیک اقتدار اعلیٰ قطعی اور ناقابل تقسیم ہے اور لوگوں کی حفاظت اور سلامتی کا محافظ ہے۔ ہابس نے قانونی اقتدار اعلیٰ کا نظریہ نہایت واضح الفاظ میں پیش کیا۔ ہیڈنگ آئے گی روسو کا نظریہ معاہدہ عمرانی۔ فرانسیسی مفکر جیکس روسو کے عہد میں فرانس میں مطلق العنان بادشاہت تھی، لیکن علمی اور عقلی بیداری کا دور تھا۔ روسو نے سیاست کے علاوہ وہ تعلیم پر بھی مستند اور معیاری کتابیں لکھی ہیں۔ معاہدہ عمرانی کا ذکر اس نے اپنی مشہور کتاب معاہدہ عمرانی مطبوعہ 1762 میں کیا ہے۔ روسو ہابس کی طرح نہ تو مطلق العنان بادشاہ کی حمایت کرتا ہے اور نہ ہی لاک کی طرح کسی انقلاب کا حامی ہے، تاہم اس کی کتاب نے اس کی موت کے بعد فرانس میں عظیم انقلاب 1789 میں برپا کیا۔ ہیڈنگ آئے گی قدرتی حالت کا زمانہ۔ روسو فطری حالات کی نہایت دلکش تصویر کھینچتا ہے۔ اس کے نزدیک اس زمانے میں مساوات کا دورہ تھا اور لوگ آزادی سے زندگی بسر کرتے تھے۔ آبادی کم تھی اور قدرتی ذرائع اتنے کافی تھے کہ لوگوں کی ضروریات پوری ہو جایا کرتی تھیں۔ روسو کو ہابس کے نظریے سے شدید اختلاف تھا۔ اس کے خیال میں اس زمانے کے لوگ خود غرض نہ تھے بلکہ وہ زمانہ انسانی تاریخ کا سنہرا دور تھا۔ تاہم انسانی آبادی میں اضافہ ہو جانے سے ملکیت کے جھگڑے شروع ہو گئے تھے۔ ان تنازعات نے حالات فطری کی خوشی، امن، چین اور آزادی کو ختم کر دیا۔ اس صورتحال سے نجات حاصل کرنے کے لیے افراد نے آپس میں ایک معاہدہ کیا اور ریاست کا قیام عمل میں لائے۔ ہیڈنگ نمبر 2 معاہدہ عمرانی۔ روسو کے نزدیک معاہدہ عمرانی کی روح سے ہر شخص نے اپنی آزادی معاشرے کے حوالے کر دی اور معاشرے کو اقتدار اعلیٰ حاصل ہو گیا اور کسی شخص کو بھی کسی دوسرے کے ماتحتی میں نہ آنا پڑا۔ بالفاظ دیگر ہر شخص کی انفرادی مرضی عامہ میں شامل ہو گئی۔ یہ مرضی عامہ یا منشاء عمومی تمام لوگوں کی مشترکہ مفادات کی حفاظت کرتی تھی۔ قانون اس مرضی کے اظہار کا نام تھا اور یہ اظہار صرف شہریوں کے اجتماع میں ہو سکتا تھا۔ ہیڈنگ نمبر 3 اقتدار اعلیٰ۔ روسو اپنے نظریہ معاہدہ عمرانی میں عوامی اقتدار اعلیٰ اور براہ راست جمہوریت کی حمایت کرتا ہے۔ اسے ہابس کے اس نظریے سے اتفاق تھا کہ اقتدار اعلیٰ پر کسی قسم کی پابندی نہیں ہوتی۔ وہ لاک کے اس نظریے کا بھی حامی تھا کہ اقتدار اعلیٰ کے مالک عوام ہیں۔